السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور سلسلہ نسب کے بارے بات کریں گے۔ کائنات کی محبوب ترین ہستی جس پر اللہ پاک اپنے احکامات کو مکمل کرنے والا تھا، اور نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے اس دنیا میں بھیجے گئے پہلے انسان سے شروع ہوا، ایک لمبے اور طویل عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں اور خطوں سے ہوتا ہوا آخر کار اس ہستی کے ظہور تک پہنچا جسے وجہ کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کامل انسان کی آمد سے پہلے دنیا کے چاروں اطراف جہالت اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ معاشرتی، مذہبی اور خاندانی نظام اپنی بدتر صورت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ انسان اپنی خون ریزی اور غیر مساوی جبلت کے ہاتھوں مغلوب ہو کر بہت سے غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ معاشرتی اونچ نیچ نے لوگوں کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا۔ معاشرتی اور معاشی طور پر کمزور لوگ اور قبائل طاقتور حکومتوں اور معاشی طور پر مضبوط لوگوں کے رحم و کرم پر تھے۔ طاقتور طبقات کمزور طبقات کے مال اور عزت پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ دین اور مذہب سے دوری کے ساتھ ساتھ جو دینی اور مذہبی عبادات ہو رہی تھیں، ان میں مختلف رسوم و رواج اور بدعات کو شامل کر کے اصل تعلیمات کو بالکل بھلا دیا گیا۔ مختصراً کہا جائے تو حالات اللہ کی طرف سے مدد کے منتظر تھے، جو اس وقت کسی بھی معاشرے اور عام انسان کے لیے ناقابل یقین حد تک غیر مساوی اور طاقتور کے لیے نسبتاً زیادہ موزوں تھے۔ نہ صرف قبائل بلکہ طاقتور ریاستیں بھی قبضے اور اقتدار کی جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں معصوم لوگوں کو نہ صرف ہتھیاروں سے قتل کر رہے تھے بلکہ اپنے دشمنوں کو آگ میں جلا دینے تک کو روایات اور رسولی طور پر درست سمجھتے۔ اقتدار اور قبضے کی جنگ کے علاوہ مذہبی شدت پسندی بھی اپنے عروج پر تھی۔ یہودیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کو زندہ جلانے کے واقعات ہوں یا پھر عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کا جلا وطن ہونا ہو، افراتفری کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق تباہ کاریوں کا شکار تھی۔ جان و مال، عزت و آبرو، کچھ بھی کمزور طبقات کے لیے محفوظ نہ تھا۔ روایتی طور پر حالات اور واقعات اس جانب اشارہ کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے کسی نبی یا رسول کو بنی آدم کی طرف بھیجتا تاکہ وہ تمام انسانوں کو درست عمل اور تعلیمات سے رہنمائی مہیا کر سکے، جو انسان کو پیدا کرنے کے مقصد اور انسانوں کو زندگی گزارنے اور معاشرتی اور خاندانی نظام کو مثالی بنانے میں رہنمائی فراہم کرتے۔ نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ تقریباً ہر قوم اور علاقے کے لوگوں کے لیے انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہوتی۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہونے والا تھا، جس کے لیے عرب کی زمین کا انتخاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک کامل انسان کی تھی، جنہوں نے اپنے عمل سے وہ تمام احکام جو اللہ پاک چاہتا کہ انسان اس پر عمل کرے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، وہ کر کے دکھائے۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ٹھہرا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کا محبوب دینے اور عمل کر کے ثابت کرنے آ رہا تھا۔ مختصر سے عرصے میں کمالات کی حدوں کو چھوتی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا ان کے لیے کردار کا ایک خزانہ چھوڑ گئے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ مشعل راہ رہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خاندان نبی کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ کوئی بھی معاشرہ تاریخی طور پر کسی بھی شخص کے حسب نسب کو سامنے رکھ کر اس کی بات یا رائے کو اہمیت دیتا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مالی یا اخلاقی اعتبار سے کمزور ہوتا تو اس کو یا اس کی رائے کو وہ اہمیت حاصل نہ تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جس کے بارے میں تمام مورخین اور اہل علم متفق ہیں وہ عدنان تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ پہلا حصہ کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بعض روایات جن کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے اور فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن او بن عمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیس بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعا بن عیس بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوزہ بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بارے ماہرین انساب کا اختلاف ہے۔ کچھ ماہرین اس سے قائل ہیں جبکہ باقی ماہرین خاموش ہیں۔ تیسرا حصہ کچھ یوں ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح بن ناحور بن سرو بن رعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن شام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن یرد بن مہلائل بن کنان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ جیسے کہ ہم ذکر کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ درست معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کے کچھ افراد اور ان کے معاشرتی اور اخلاقی کردار کا مختلف حالات کے اندر ہوتے ہوئے مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے۔ آپ کے خاندان کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے آپ کو خانوادہ ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم گزشتہ ویڈیو میں مکہ کے اقتدار اور بیت اللہ کی خدمت پر معمور قبائل کا ذکر کر چکے۔ عہدوں کی تقسیم کے بعد ہاشم خاندان ہی کو حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کے زائرین کی میزبانی کی ذمہ داری حصے میں آئی۔ ہاشم کا اصل نام عمرو تھا، لیکن مکہ کے اندر حاجیوں کو پہلی بار شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کر کھلانے کا بندوبست کیا۔ روٹی کو ٹکڑے بنانے یا توڑنے کی وجہ سے عمرو کا نام ہاشم پڑ گیا، جس کا مطلب توڑنے والا ہے۔ ہاشم ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تجارتی قافلوں کے سفر کے لیے ایک نظام قریش کو دیا اور ہر سال 2 بار گرمی اور سردی کے موسم میں تجارتی سفر کرنے کی بنیاد رکھی۔ قدیم عرب شاعروں نے ہاشم کی تعریف اپنے اشعار میں کچھ یوں کی کہ یہ عمرو ہی ہے جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں
اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ملک شام کا ارادہ کیا۔ رستے میں مدینہ سے گزر ہونا تھا۔ مدینہ میں قیام کے دوران قبیلہ بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی طے پا جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد حاملہ بیوی کو قبیلہ ہی میں چھوڑ کر رخت سفر باندھتے ہیں اور شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ شام سے فلسطین تشریف لاتے ہیں اور فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سلمہ جو ہاشم کی بیوی تھیں، ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی محسوس ہوتی ہے، جس وجہ سے والدہ ان کا نام شیبہ رکھتی ہیں، اور وہیں مدینہ میں اس کی پرورش اپنے قبیلے کے اندر کی۔ یہ شیبہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عبد المطلب نام پڑھنے کی وجہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جس کا ذکر ابھی آتا ہے۔ 10 سے 12 سال کا ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، لیکن ہاشم خاندان کے مکہ رہائش پذیر قبیلہ کو اس بچے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے اسد، ابو سیفی، نزلہ اور شیبہ، جن کو بعد میں عبد المطلب کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بیٹیاں شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ تھیں۔ ہاشم کی وفات کے بعد حاجیوں کی ذمہ داری ہاشم کے بھائی مطلب کو ملی۔ سخاوت میں مطلب کا کوئی ثانی مکہ میں موجود نہیں تھا، اور اسی سخاوت کی وجہ سے قریش مطلب کو فیاض کے نام اور لقب سے یاد کرتے۔ ادھر مدینہ میں شیبہ کی عمر 12 برس کے قریب ہوتی ہے تو ہاشم کے بھائی اور شیبہ کے چچا مطلب کو خبر ہوتی ہے کہ اس کے بھائی ہاشم کی اولاد مدینہ میں بھی ہے۔ جیسے یہ خبر ان تک پہنچی تو بے چینی اور محبت کے ملے جلے اثرات نے انہیں فوراً مدینہ جانے اور اپنے بھتیجے کو مکہ لانے کے لیے سفر کرنے پر آمادہ کر دیا۔ مدینہ پہنچتے ہیں تو شیبہ انہیں باہر کھیلتا نظر آیا۔ خاندانی خون نے جوش مارا، بچے کو سینے سے لگایا تو آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی۔ اپنے بھائی ہاشم کی یاد اور اس کے بیٹے کی دستیابی نے گزشتہ واقعات یاد دلا دیے۔ بچے کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں اور مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو شیبہ اپنی والدہ سلمہ سے اجازت لیے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ مطلب ان کی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں لیکن والدہ انکار کر دیتی ہیں۔ لیکن جب مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد ہاشم کی مکہ میں حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں تو والدہ نے شیبہ کو مطلب کے ہمراہ مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ مطلب نے اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا اور مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو قریش کی نظر جب شیبہ پر پڑی تو وہ پکارے کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا اور میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ اسی واقعے کی بدولت شیبہ کا نام عبد المطلب پڑا، جو بعد میں تمام تاریخی حوالوں میں عبد المطلب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنے چاچا مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہو گئے۔ مطلب کچھ عرصہ بعد رومان نامی مقام جو یمن میں ہے وہاں قیام کے دوران انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے سارے مناصب ان کے بھتیجے شیبہ بن ہاشم یعنی عبد المطلب کو حاصل ہو گئے۔ جیسے کہ ہم ذکر کر چکے کہ ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب 4 بھائی تھے۔ جب مطلب کی ہاشم کے بعد وفات ہو گئی تو نوفل جو شیبہ کا چاچا تھا، اس نے شیبہ یعنی عبد المطلب کے سین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو مدد کے لیے کہا، لیکن قریش نے چچا اور بھتیجا کے درمیان لڑائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قبیلہ بنو نجار، جس سے عبد المطلب کی والدہ تھیں، میں موجود اپنے ماموں کو ایک پیغام لکھ بھیجا۔ اس پیغام کے جواب میں عبد المطلب کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 کے قریب جنگجو لے کر مکہ کے قریب ایک وادی میں اترتا ہے۔ عبد المطلب وہاں جاتے ہیں اور اپنے ماموں کو گھر تشریف لانے کا کہتے ہیں، لیکن ماموں کہتے ہیں خدا کی قسم، جب تک تمہارے چچا سے نہ مل لوں گھر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نوفل حتیم میں بیٹھے قریش کے کابرین سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابو سعد اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور نوفل کو للکارتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم نے میرے پانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے جسم کے آر پار کر دوں گا۔
لہجے میں وہ گرج اور ارادہ اتنا پختہ تھا کہ نوفل صرف اتنا بولا کہ لو میں نے واپس کر دی۔ تمام مکابرین جو وہاں موجود تھے ان کو گواہ بنانے کے بعد گھر آئے اور اپنے بھانجے کے پاس 3 دن تک رکے رہے کہ کوئی اور واقعہ نہ رونما ہو، لیکن سب امن و امان رہا۔ اس کے بعد عمرہ ادا کر کے مدینہ واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد نوفل نے اپنے دوسرے بھائی عبد شمس کے ساتھ باہمی طور پر ہاشم کے خاندان کے خلاف عہد و پیمان کر لیا۔ دوسری طرف قبیلہ بنو خزاعہ، جس کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلہ سے مکہ کی حکمرانی جو تقریباً 2000 سال پر محیط تھی، قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر حاصل کی، وہ ہاشم خاندان کے فرزند عبد المطلب کی مدد کے لیے نوفل اور عبد شمس کے خلاف بنو ہاشم سے عہد و پیمان کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے کہ قصہ بن کلاب نے مکہ کے حاکم حلیل جو قبیلہ خزاعہ سے تھے کی بیٹی سے شادی کی۔ اسی نسبت سے ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب کے دادا کے سسرال خزاعہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی جس کی بدولت بنو خزاعہ نے عبد المطلب سے اپنی مالی اور جانی حمایت کا عہد و پیمان کر لیا، اور یہی وہ عہد و پیمان کی بنیاد تھی جو آگے چل کر فتح مکہ کی وجہ بنتی ہے، جس کا تذکرہ آئندہ ایک ساتھ میں کریں گے۔ عبد المطلب جو کہ بیت اللہ اور حاجیوں کی خدمت میں کوشاں تھے، کو 2 بہت دلچسپ واقعات پیش آئے۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ ساری چیزیں برآمد ہونا شروع ہو گئیں جو بنو جرہم قبیلہ نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں دفن کی تھیں، یعنی وہ ساری تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن جو بیت اللہ کے باہر نصب تھے وہ مل گئے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنایا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں لگا دیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کنویں کی کھدائی کے دوران ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے۔ قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کانہ کے پاس جانا طے ہوا۔ مکہ کے لوگ بھی ہمراہ ہو لیے، لیکن رستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے رستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی وہ موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکی کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہ حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، تو یمن کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا، اور یہ خواہش کی کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دیا جائے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلہ پر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہ کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوا، 60,000 کا ایک لشکر لیا اور کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ کعبے کے علاوہ جس طرف موڑ دیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بارش کر دی، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے پھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور کنکریاں بہت چھوٹی چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگ رہی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے۔
پھر اس کا سینہ پھٹا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرا کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ اور اہل روم کے قبضہ سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبہ کے باشندے مشرک تھے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کی خبر آنن فانن پوری دنیا میں پھیل گئی۔ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائص بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے۔ قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اسی مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔
بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز اشعار کہے۔ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ ہماری آئندہ ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انسان کو سمجھنے کی اس تفریح میں ہم ساتھ رہیں۔ شکریہ۔